سورۃ النور. سورۃ النور، سورۃ الاحزاب اور سورۃ النساء، ان سب میں عورتوں کے خصوصی مسائل پائے جاتے ہیں، یعنی عورتوں سے متعلق. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کے نام ایک فرمان تحریر کیا کہ علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی عورتوں کو سورۃ نور سکھاؤ. سورۃ نور مدنی سورت ہے، سورۃ الحشر کے بعد نازل ہوئی. 64 یعنی 64 آیات ہیں، اور خواتین کے ساتھ ساتھ دیگر ذاتی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے آداب اس سورت میں سکھائے گئے ہیں. وہ ادب آداب جن پر ایک خاندان اور ایک معاشرے کی خوشحالی کا انحصار ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورتن، ایک سورت. انزلناہا، نازل کیا ہم نے اس کو. وفرضناہا، اور فرض کیا ہم نے اس کو. وانزلنا، اور نازل کیا ہم نے. فیہا، اس میں. آیاتن، آیات کو. بیناتن، روشن واضح. لعلکم، تاکہ تم. تذکرون، تم نصیحت حاصل کرو، سبق پکڑو. اس صورت میں تمہید نہیں ہے. تمہید کے بغیر براہ راست حکم دے دیا گیا ہے، اس لیے کہ ان احکامات کی انسانی زندگی میں بہت اہمیت ہے، یا ان احکامات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے براہ راست بات شروع کی گئی. ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے تمام احکامات یا تمام آیات اور تمام صورتیں اللہ تعالیٰ ہی کی نازل کردہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ہمارے لیے ایک اہم حکم ہے. لیکن اس صورت کے اندر جو احکامات دیے گئے ہیں ان کی اہمیت کے پیش نظر خاص طور پر یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ سورۃن انزلناہا، یہ وہ سورت ہے جسے ہم نے اتارا ہے کہ سننے والے اسے جب سنیں، پڑھنے والے جب اسے پڑھیں تو اسے کسی انسان کی نہیں، اللہ کی بات سمجھ کر پڑھیں، جانیں اور عمل کریں. اور پھر ان احکامات کو معمولی حکم نہ سمجھیں بلکہ فرض کے درجے میں لیں. فرضناہا، فرض کا لفظی معنی ہوتا ہے سخت چیز کو کاٹنا، قطعی چیز، قطعی حکم. یعنی اس صورت میں پائے جانے والے احکامات قطعی احکامات ہیں. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ایسے احکامات نہیں جو تمہیں سمجھ نہ آتے ہوں، یا ایسی آیات نہیں جو واضح نہ ہوں، بلکہ جو کچھ ہم اس میں کہہ رہے ہیں وہ بہت واضح ہے، کھلا ہے، سمجھ میں آنے والا ہے، عمل کیا جا سکتا ہے. اور اس لیے ہم نے یہ سب کچھ بہت واضح کر کے اتارا ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے، تم عمل کر سکو اور حرام سے بچ سکو. پہلا حکم، الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور مرد. فجلدو، پس کوڑے مارو. کل واحد منہما، ہر ایک کو ان دونوں میں سے. مئۃ، 100. جلدتن، کوڑے. الزانیۃ مؤنث کا صیغہ ہے، فاعل، اور الزانی مذکر کا صیغہ ہے. پیچھے آپ چور مرد اور عورت کا ذکر پڑھ چکے ہیں، وہاں السارق والسارقۃ ہے، یہاں الزانیۃ والزانی ہے. وہاں مرد کا ذکر پہلے ہے، یہاں عورت کا ذکر پہلے ہے. اور وجہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ زنا کا عمل اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ عورت کی رضامندی شامل نہ ہو، یا یہ کہ اکثر اوقات عورت اس کا سبب بنتی ہے، یعنی عورت کا اسلامی احکامات پر عمل نہ کرنا فتنے کا سبب بنتا ہے. تو زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں ہی کا جرم برابر ہے. لہذا فجلدو کل واحد منہما، کوڑے مارو ان میں سے ہر ایک کو. فجلدو کا لفظ جو ہے یہ جلد سے ہے، جلد کہتے ہیں سکن کو. مراد اس سے کیا ہے؟ کوڑے کے لیے لفظ جلدہ کیوں استعمال ہوا ہے اور وہ اس کا اوریجن جلد کیوں ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کوڑا
چمڑے سے بنا ہوتا ہے. اگر آپ نے کہیں گھوڑے کو مارنے والا چھانٹا دیکھا کسی نے؟ لکڑی کی سوٹی کے اوپر چمڑا بندھا ہوا ہوتا ہے. تو وپ جو ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح چمڑے سے ہوتا ہے. اور جس گھوڑے سے مارا جائے اس کے آگے گانٹ لگانے سے منع کیا گیا، کیونکہ گانٹ والی جگہ پھر سخت ہو جاتی ہے، یعنی کھلا چھوڑا جائے گا وہ چمڑا، وہ سٹرپ جو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مار صرف سکن کی حد تک ہو. ڈنڈے سے مارنے سے منع کیا گیا، یا لوہے سے مارنے سے، یا کسی پتھر سے مارنے سے، کیونکہ جلد تک اس کا اثر رہنا چاہیے، گوشت ہڈی تک نہیں جانا چاہیے. تو اسی لیے یہاں پر کیا لفظ استعمال ہوا؟ فجلدو، کوڑے مارو، کل واحد، ہر ایک کو، منہما، ان دونوں میں سے، یعنی مرد اور عورت. کتنے؟ 100 جلدہ، 100 کوڑے. 100 100 اور جلدتن کوڑے. یہ 100 ایک دن میں بھی مارے جا سکتے ہیں، اور یہ 100 20 کر کے کئی دنوں میں بھی مارے جا سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ مار کھانے والے کی جسمانی حالت کیا ہے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ، اور نہ پکڑے تم کو، بِهِمَا، ان دونوں کے معاملے میں، رأفتن، کوئی شفقت، رحمت. حمزہ فا، رأف، رؤوف الرحیم، رؤوف کا لفظ بھی اسی سے. فی دین اللہ، اللہ کے دین کے معاملے میں، اللہ کے حکم اور اللہ کی اطاعت کے معاملے میں، اللہ کے دین پر عمل کرنے میں کسی قسم کی کوئی چیز حائل نہ ہو، کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے. یعنی حد کو پوری طرح جاری کرو. کسی قاضی کو یا کسی حاکم کو ایک کوڑا بڑھانے یا گھٹانے کی بھی اجازت نہیں. قیامت کے دن ایک قاضی کو لایا جائے گا جس نے ایک کوڑا کم کیا ہوگا، اور پوچھا جائے گا کہ تم نے کم کیوں کیا؟ تو کہے گا کہ مخلوق پر شفقت کے لیے، رحم کرنے کے لیے. تو اسے کہا جائے گا کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے تم سے بڑھ کر مہربان ہے، کہ چلو 100 نہیں 99 ہی کافی ہیں. تو اس ایک کی کمی کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا. اللہ کی حد میں تم اپنی مرضی سے کمی نہیں کر سکتے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین یعنی اللہ کی اطاعت اور اس حد کے جاری کرنے میں کسی قسم کی نرمی سے کام نہیں لیا جائے گا، حد پوری پوری جاری ہوگی. ان کنتم، اگر ہو تم، تؤمنون، ایمان رکھتے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور یوم آخرت پر. یعنی اگر تم صاحب ایمان ہو تو پھر تمہیں یہ بات ماننی ہوگی. وَلْيَشْهَدْ، اور چاہیے کہ حاضر ہو، موجود رہے، دیکھے. شاہدہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حاضر ہونا، دیکھنا. دیکھے عذابہما، ان دونوں کا عذاب یعنی سزا، حد جاری ہونے کے وقت موجود ہونا چاہیے. کون؟ طائفتن، ایک گروہ. طائفہ کہتے ہیں چھوٹے گروہ کو جس میں کم سے کم 3، کیونکہ 2 یا 1 کا تو گروہ نہیں ہوتا نا، اور اگر کوئی نہ ہو تو 1 بھی کافی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 1000 سے کم ہونا چاہیے طائفہ. یعنی طائفہ میں 1000 سے کم لوگ ہوتے ہیں، اور منیمم جو ہے اس کا 3 ہوتے ہیں. لیکن اگر 3 موجود نہ ہو کسی جگہ تو 2 یا 1 بھی سفائس کرے گا. اور چاہیے کہ حاضر ہو ان کی سزا کے وقت، یعنی جب یہ کوڑے پڑ رہے ہوں تو اس وقت اور لوگوں کو بھی وہاں ہونا چاہیے، ان کی پریزنس میں یہ سزا نافذ ہونی چاہیے. من المؤمنین، مومنوں میں سے، کیونکہ سزا مومنوں پر ہی نافذ ہوگی تو دیکھنے کے لیے بھی مومنوں کا ہونا ضروری ہے. کیوں؟ تاکہ وہ عبرت پکڑے اور ایسے جرم کے ارتکاب سے باز آ جائیں. اس صورت میں بار بار کچھ الفاظ استعمال ہوں گے تو ان کا صحیح معنی آپ کو آنا چاہیے. مثلاً حد. تو حد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے ان سے لوگوں کو مار
یا قتل کے ذریعے باز رکھنا. جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے یعنی ان کو حرام کیا ہے ان سے لوگوں کو روکنے کے لیے کس سے کام لینا؟ مار، سزا نہیں لفظ بولیں گے آپ کیونکہ یہ اب ڈیفینیشن ہے. مار یا قتل، یعنی مار کے یا قتل کر کے حرام کام سے روکنا کیا ہے؟ حد. اور حد اللہ نے خود مقرر کی ہے، اسی لیے قرآن پاک میں حدود اللہ کا لفظ بھی آتا ہے. مثلا حد کس کس پر ہے؟ قتل پر، زنا پر، چوری پر، یہ حدود ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح قذف پر، کسی پر زنا کا الزام لگانا. اور تعزیر ہوتی ہے وہ سزا یعنی جس میں مار وغیرہ ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں مقرر کی، بلکہ قاضی وقت جرم کی نوعیت دیکھتے ہوئے خود متعین کرتا ہے، وہ تعزیر ہوتی ہے. حد تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی، تعزیر مقرر نہیں ہے. جس نافرمانی کی سزا شریعت نے متعین نہیں کی اور نہ اس میں کفارہ ہے، اس میں تعزیری سزا واجب ہوتی ہے. اور تعزیر میں کیا کیا ہوتا ہے؟ مار پیٹ، طعن و تشنیع، بائیکاٹ، جلاوطنی یعنی ایگزائل کرنا. جیسے ایک خاص لمٹ تک چیز کی چوری کی جائے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن اس سے کم ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تعزیر. جیسے 1/4 دینار سے کم مالیت کی چوری پر تعزیر ہوگی. اب وہ قاضی دیکھے گا کہ کیا صورت ہے، کیوں چوری ہوئی، کتنی ہوئی. زنا پر تو 100 کوڑے ہیں غیر شادی شدہ کے لیے، لیکن اگر کسی نے غیر عورت کو ہاتھ لگایا اس مقصد کے لیے یا اس کو ہراس کیا اور اس کو پکڑ لیا گیا تو اب قاضی جو خود سزا متعین کرے گا وہ کیا ہے؟ تعزیر ہوگی. اسی طرح اگر کسی پر زنا کا الزام لگایا تو 80 کوڑے ہوں گے. ہاں اگر کسی کو شرابی کہہ دیا یا کسی کو فاسق کہہ دیا تو اس پر کیا ہوگا؟ تعزیر ہوگی، جو قاضی خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ کتنی مار ہونی چاہیے یا صرف طعن و تشنیع ہی کافی ہے یا جو بھی. اسی طرح قتل کے اوپر تو کیا ہے؟ حد. لیکن اگر کسی نے دوسرے کو زخمی کر دیا یا اس کی ہڈی توڑ دی تو اس پر کیا ہوگا؟ تعزیر ہوگی. پھر قاضی نوعیت دیکھے گا کہ کون سی ہڈی توڑی ہے یا کتنا مارا ہے تو اس پر مجرم کو کتنی مار دی جائے. ٹھیک ہے. اور حدود کے علاوہ تعزیر میں 10 کوڑے سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوتی. تعزیر جو ہے 10 کوڑے تک ہوگی. اسی طرح جرمانے وغیرہ بھی تعزیر شمار ہوتے ہیں. یہ دونوں باتیں سمجھ آ گئی؟ اور اگر امتحان میں پوچھیں تو لکھ لیں گے کسی سے مشورہ کیے بغیر؟ اوکے. کیونکہ یہ الفاظ اگر سمجھ میں آتے ہو تو پھر جہاں میں لفظ حد بولوں گی وہاں آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ مخصوص یعنی مقرر ڈیفائنڈ سزا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے، جس میں کسی کو اختیار نہیں کس بات کا؟ کمی یا زیادتی کرنے کا، وہ اتنی ہی رہے گی. تو آیت نمبر 2 میں زنا کی حد بتائی جا رہی ہے کہ زنا پر کیا سزا دی جائے گی. پہلی بات تو یہ کہ زنا ہوتا کیا ہے، کس کو زنا کہیں گے اور کس زنا پر حد ہوگی. زنا ہوتا ہے بغیر ملکیت کے یا بغیر نکاح کے. یہ 2 لفظ یاد رکھنے ہوں گے کیونکہ پیچھے آپ نے پڑھا سورۃ المؤمنون میں والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. تو زنا ہے بغیر ملکیت کے اور بغیر نکاح کے کسی مرد کا عورت کے ساتھ وطی کرنا، اور وطی کہتے ہیں جماع کو یا انٹرکورس کو. بغیر نکاح کے مباشرت، جماع یا انٹرکورس، کیونکہ یہ لیگل ٹرمز ہیں نا تو اس لیے ان الفاظ کا استعمال کرنا ناگزیر ہے، ورنہ ڈیفینیشن واضح نہیں ہوگی. بغیر ملکیت کے یا بغیر نکاح کے کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ جماع کرنا یا انٹرکورس کرنا یعنی اللیگل تعلق. اسلام میں یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے. کفر اور شرک اور قتل نفس کے بعد اس کا درجہ آتا ہے.
شرک بہت بڑا گناہ ہے، پھر اس کے بعد کسی کی جان لینا اور اس کے بعد زنا کرنا. اور اس کے بارے میں قرآن پاک کی سورت الفرقان میں واضح طور پر آیت آتی ہے، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے بڑا کرائم کیا؟ شرک، دوسرا ہے قتل، اور تیسرا ہے زنا. سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کا ارتکاب تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو. کیوں؟ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کیونکہ یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، فاحشہ ہے، قبیح گناہ ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدترین راستہ ہے. کس کا؟ سیٹسفیکشن کا. بنی اسرائیل 32. بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے، متفق علیہ روایت ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، اور نہیں زنا کرتا کوئی زنا کرنے والا جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے اور وہ مومن ہوتا ہے. گویا حالت زنا میں ایمان رخصت ہو جاتا ہے. اگر اس حالت میں موت آ جائے تو انسان بے ایمان مرتا ہے، اور موت کا وقت تو کسی کو نہیں پتا کب آ جائے، کہاں آ جائے. لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، یعنی حالت ایمان میں کوئی زنا نہیں کر سکتا. زنا کے حالت میں ایمان نکل جاتا ہے دل سے. بخاری کے ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ان تزانی بحلیلۃ جارک، کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو. یعنی زنا ویسے ہی بہت قبیح ہے، اور پھر قریب ترین لوگوں کے ساتھ جن کے اوپر حق زیادہ ہے ان کے ساتھ ایسا فعل اور بھی بڑا جرم ہے. یہاں اس آیت میں جو حد بتائی گئی ہے وہ بغیر شادی شدہ کسی مرد یا عورت کے زنا کرنے کی ہے. جہاں تک شادی شدہ مرد اور عورت کا تعلق ہے تو اگر کوئی نکاح کے بعد، شادی کے بعد ایسا غیر قانونی کام کرتا ہے، انلیگل ریلیشن شپ قائم کرتا ہے، تو اس میں سزا کوڑے نہیں بلکہ رجم ہے. رجم کا معنی ہوتا ہے پتھر مارنا، یعنی سنسار کرنا، چاہے مرد ہو یا عورت. صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو سنسار کرنے کا عمل آپ کے زمانے میں ہوا. یعنی آپ نے یہ حد اپنے دور میں جاری کروائی، لیکن اس کے بعد اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا گیا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا گیا. بلکہ ان کی جو توبہ تھی وہ اتنی زیادہ بڑا درجہ رکھتی تھی کہ آپ نے فرمایا اگر سارے اہل مدینہ پہ بانٹ دی جائے تو سب کو کافی ہو جائے. اسی طرح اگر کوئی شخص لواطت کرتا ہے، اور لواطت کیا ہے؟ سوڈومی، یعنی مرد کا مرد سے تعلق، تو اس صورت میں کیا ہے کہ اس میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ، کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کرو. تو اس سے بعض فقہا نے کیا معنی لیا ہے کہ ان کی سزا بھی رجم ہوگی، یا ان کو کسی دوسرے طریقے سے ختم کیا جائے گا. پھر اسی طرح کوئی بھی اور طریقہ سوائے فطری طریقے کے ناپسندیدہ ہے. خواہ وہ کوئی مرد اپنی ہی بیوی کے ساتھ اس کی دبر سے آئے، یا پھر یہ کہ کوئی اور غیر شرعی یا غیر فطری طریقہ جس میں اورل سیکس بھی شامل ہے وہ بھی ناپسندیدہ ہے. اس پر اگر کوئی حد تو نہیں بتائی گئی، لیکن یہ سب کس میں آتا ہے؟ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، کیونکہ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حد جاری ہونے کی شرائط کیا ہے؟ یہاں تو کہا گیا نا کہ ایسا کرو، لیکن کب کرو؟ جب جرم ثابت ہو جائے. جب جرم ثابت ہو جائے. جرم کے ثبوت کی 2 شرائط ہوں گی. نمبر 1 اقرار، نمبر 2 شہادت یعنی گواہی. اقرار سے مراد کیا ہے کہ مجرم قاضی کے سامنے آ کر اپنے جرم کا
صاف الفاظ میں 4 دفعہ اقرار کرے اور اپنی سٹیٹمنٹ بدلے نہیں، 4 دفعہ یہ کہے کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے، اور واضح الفاظ میں کہے، ذو معنی لفظ نہیں استعمال کرے. جیسے ماعز اسلمی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آ کر آپ کے سامنے یہ بات کہی، آپ نے دائیں طرف منہ پھیر لیا، وہ دائیں طرف آ کے کہنے لگے، بائیں طرف آپ نے منہ پھیر لیا تو بائیں طرف وہ آ کے کہنے لگے. تو اس کے بعد کہا گیا کہ اگر تم نے 4تھی دفعہ اقرار کر لیا تو پھر حد جاری ہوگی. تو پھر انہوں نے 4تھی دفعہ بھی اقرار کیا، پھر اس کے بعد ان کو سنسار کر دیا گیا. تو پہلی چیز ہے اقرار کرنا مجرم کا خود. دوسری چیز ہے گواہی، کہ جرم ثابت ہوگا کس سے؟ گواہی سے. اور گواہی کس کی؟ 4 مردوں کی، جو مسلمان ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، آزاد ہوں اور عادل ہوں. سخت شرط ہے، ایسے نہیں کہ ہر ایک کو راہ چلتے کو پکڑ کے پیٹنا شروع کر دیا جائے. زنا میں کس کی گواہی قابل قبول ہے؟ 4 مردوں کی، اور وہ 4 مرد جو مسلمان ہوں، بالغ ہوں، عقل مند ہوں، عاقل ہوں، سمجھدار ہوں، بدھو وغیرہ نہ ہوں، آزاد ہوں، غلام بھی نہ ہوں، اور عادل ہوں. اور وہ گواہی کس طرح دیں؟ اس طرح گواہی دیں کہ انہوں نے ملزم اور ملزمہ کو اس فعل کو اپنی آنکھوں سے کرتے دیکھا، یعنی دونوں کو حالت مباشرت میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ نہیں کہ دونوں کو کہیں کسی ریسٹورانٹ میں اکٹھے بیٹھے دیکھا ہے تو ان پہ الزام لگا کے ان کے اوپر حد جاری کرائیں. یہ نہیں ہو سکتا. دونوں کو اس خاص فعل کی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور پھر وہ براہ راست گواہی دیں، تو تب جا کے ملزم کے اوپر سزا نافذ ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ادرء الحدود بالشبہات، شبہات کی صورت میں، شک کی صورت میں حدود ہٹا دو، پھر سزا نہیں دو. مثلاً کسی نے اگر ایک دفعہ کہا میں نے جرم کیا، دوسری دفعہ کچھ اور کہہ دیا، تیسری دفعہ پھر کہا، تو یہ مشکوک ہو گئی اسٹیٹمنٹ. اسی طرح کسی نے گواہی دی اور ایک نے کہا میں نے دیکھا، دوسرا کا نہیں میرا خیال ہے، اور تیسرا کچھ اور کہے، تو بھی سزا نہیں نافذ ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ بظاہر دیکھنے میں سزا بہت سخت ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنی بڑی سزا رکھی گئی؟ اور پھر اتنی سخت سزا پر شرائط بھی بہت سخت رکھی گئی سزا دینے کے لیے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ اسلام جو عفو درگزر کا دین ہے، نرمی اور ہمدردی کا دین ہے، اور دوسروں کو معاف کر دینے کا دین ہے، اور دوسرے کے عیب کو ڈھانکنے کا دین ہے. یہی ہمارے دین میں عام روزمرہ زندگی کے لیے ہمیں طریقے سکھائے گئے نا، کہ دوسروں کے ساتھ کیسا معاملہ ہو ہمارا. نرمی کا، اگر کوئی غلطی بھی کر لے تو کیا کرو؟ معاف کر دو، درگزر کر دو. کسی کا کوئی عیب دیکھ لو تو کیا کرو؟ چھپا دو. اور کتنا بڑا اجر بتایا گیا کہ اگر کوئی کسی کا عیب دیکھ لے اور پھر کیا کرے؟ چھپا دے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ یا اس کے عیبوں میں سے کوئی عیب چھپا دیں گے. جس دین کی یہ تعلیمات ہوں، اس دین میں اگر یہ کہا جائے کہ پکڑو اور 100 کوڑے مارو، اور پھر یہ کہ ایک کوڑا بھی کم نہیں کر سکتے تم اس میں سے، اور پھر یہ کہ چھپانے کی بجائے کہیں اندر خانے لے جا کے سزا دینے کی بجائے کھلے عام مارو اور لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو دکھاؤ، کیوں؟ بات یہ ہے کہ بظاہر دیکھنے میں تو سزا بہت سخت لگتی ہے، اور بہت سے لوگ اسلام پر تنقید بھی کرتے ہیں کہ یہ بہت وحشیانہ دین ہے اور اس میں بہت سخت سزائیں دی گئی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جہاں بھی حدود نافذ کی جاتی ہیں یا حدود متعین کی گئی ہیں، ان کے پیچھے ایک فلسفہ ہے کہ ظالم کی بجائے مظلوم کا ساتھ دو. مظلوم کو ظلم سے محفوظ رکھنے کے لیے اور آئندہ کے لیے جرائم کم کرنے کے لیے اور مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے ظالم کو پکڑا جائے تاکہ معاشرے میں بدامنی نہ پھیلے. اور اس میں خاص طور پر عورت کے حقوق کی حفاظت ملتی ہے، عورت کی عزت و عصمت کی حفاظت ہے. اسلام میں صرف حدود اور سزائیں ہی نہیں
اسلام میں صرف لوگوں کے سامنے مجرم کو پیٹنے کا ہی حکم نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پیغام دیا تو لوگوں کو اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان سکھایا اور بار بار اس کو مضبوط کیا. پھر لوگوں کا تزکیہ کیا، ان کے اندر پاک ناپاک، حلال حرام، جائز ناجائز کا احساس پیدا کیا، اندر کی اصلاح کی. پھر اس کے بعد خاندان کی اہمیت بتائی گئی. مقاصد شریعت میں ایک مقصد نسب کی حفاظت، خاندان کی حفاظت، خاندانی زندگی کو پروٹیکٹ کرنا بتایا گیا. تو گھر کا امن، سکون، محبت، پیار، باہم ایک دوسرے پر اعتماد، اس کو برقرار رکھنے کے لیے سارے دروازے بند کیے گئے جو زنا تک لے جاتے ہوں. اس لیے ہم دیکھیں گے کہ اس صورت میں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ زناکار کو تم مارو، بلکہ اس کے علاوہ وہ سارے رستے بھی بند کیے گئے جو زنا کی طرف لے جانے والے ہیں. مثلا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ آگے حکم پڑھیں گے وہ کیا ہے کہ گھر میں اجازت لے کے داخل ہو، اپنے گھر میں بھی اور دوسروں کے گھر میں بھی. پھر یہ کہ نوجوانوں کی شادی کر دو، نکاح کو آسان بناؤ. پھر یہ کہ نظریں جھکا کے رکھو، زیب و زینت کی نمائش نہ کرو. پھر یہ کہ حجاب کا حکم. پھر فواحش کی تشہیر سے منع کیا گیا کہ فحاشی جو ہے یا بے حیائی کی چیزیں جو ہیں یا ایسے کام جو ہیں جو انسان کے اندر ایسے جذبات پیدا کرتے ہیں، ان سب کو بین کیا گیا یا اس پر سخت وارننگ دی گئی. ان ساری پابندیوں کے بعد اگر کوئی شخص ایک کے بعد ایک وال پھلانگتا چلا جائے، نہ اسے اپنے ایمان کی فکر ہو، نہ اپنے گھر والوں کی کوئی عزت کا خیال ہو، نہ اپنے نفس کی طہارت کا کوئی پاس ہو، اور پھر نہ وہ نگاہ جھکائے اور نہ ہی وہ استیزان کے حکم پر عمل کرے، اور باقی حدود بھی پھلانگتے پھلانگتے اگر کوئی آخری مرحلے تک پہنچ جائے تو پھر وہاں پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حدیں توڑی ہیں، ایسی باؤنڈریز کراس کر دی ہیں کہ جہاں اسے کراس نہیں کرنا چاہیے تھا، ریسٹرکٹڈ ایریا میں اس نے قدم رکھ دیا ہے. اب اس کا جرم ناقابل معافی جرم ہو گیا ہے، جس میں اس کو ایسی سزا دی جائے کہ صرف وہ خود نہیں بلکہ باقی دیکھنے والے بھی عبرت پکڑیں. کیونکہ زنا کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں، جو اس کے مفاسد ہیں، جو اس کے نقصانات ہیں، وہ بہت طویل ہیں، بہت زیادہ ہیں. براہ راست انسانی زندگی اس سے متاثر ہوتی ہے. یعنی زنا کے نتیجے میں بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. مثلا کون کون متاثر ہوتا ہے؟ پورا خاندان متاثر ہوتا ہے اگر کسی خاندان میں سے کوئی لڑکا یا لڑکی ایسے کام کے پیچھے چل پڑے. پھر یہ ہے کہ اگر اس کے نتیجے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ جو ولد الزنا ہے، جس کا نہ کوئی خالہ ہے، نہ ماموں ہے، نہ چچا ہے، نہ پھپھی ہے، نہ باپ ہے، کیونکہ وہ بچہ صرف ماں کی طرف منسوب ہوتا ہے، کوئی اس کا حقیقی باپ نہیں ہوتا. اور اسی طرح پھر جب وہ ان سارے پیار کے رشتوں سے محروم ہوتا ہے، وہ پرسکون گھر جس میں اسے پل کر ماں اور باپ دونوں کی شفقت اور خاندان کی شفقت کے اندر جوان ہونا تھا، جو محبتیں اور شفقتیں انسانوں کے اندر انسانیت پیدا کرتی ہیں، انسانیت کا جوہر لاتی ہیں، جو رشتوں کا احترام لاتی ہیں، وہ ساری پروٹیکشنز ہٹ جاتی ہیں. ایک بچے کی تربیت میں صرف ماں کافی نہیں ہوتی، صرف باپ کافی نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بچے زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں کہ جنہیں دادا دادی اور پورے خاندان کی ایک محبت ملی ہوتی ہے. ان کے اندر رشتوں کا احترام زیادہ ہوتا ہے، انسانیت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ سب کی طرف سے انہیں ملا ہوتا ہے. اب وہ دینے والے ہوتے، جن کو ملتا نہیں بچپن میں پھر وہ دینا بھی نہیں سیکھتے، نبھانا بھی نہیں سیکھتے، ان کو سوشلائز کرنا بھی نہیں آتا، بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں. تو وہ بچہ جو کسی کو ماموں نہ کہہ سکے، خالہ کے نام کو نہ پہچانتا ہو، یا وہ کسی چچا پھوپھی کا رشتہ نہ جانتا ہو،
اس کا دل انسانوں کے لیے کیا ہمدردی رکھتا ہوگا، اس کے اندر انسانیت کے لیے کیا احساس اور اس کے اندر انسانیت کی کیا قدردانی ہو سکتی ہے، جبکہ اس کو پتا بھی ہو کہ میرا ہے کوئی نہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ پتا ہوتا ہے کہ بھی فوت ہو گئے، یا یہ کہ ہیں مگر دور ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. وہ دور ہو کے بھی محبتوں کے پیغام آتے رہتے ہیں، ایک کنیکشن ہوتا ہے، ایک پروٹیکشن ہوتی ہے، ایک احساس تحفظ ہوتا ہے. کسی کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا کہ یہ میرا فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ نفسیاتی طور پر انسان کو ایک متوازن انسان بناتا ہے. اور جس کو یہ پتا ہو کہ میں ہوں اور صرف میری ماں ہے اور دنیا میں ہمارا تیسرا کوئی نہیں، کیونکہ میرا کوئی باپ بھی نہیں اور میں ایک ناجائز پیداوار ہوں، اس بچے کی ذہنیت اور اس انسان کے اندر ساری زندگی ایک غضب اور انسانوں کے ساتھ دشمنی اور انتقام کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہاں کہاں سے انسانی ہمدردی یہ حقیقی دوسروں کے لیے احساس آئے گا؟ تو پوری شخصیت اور پورا مزاج بدل دیتا ہے. اور اس سے صرف ایک خاندان نہیں بلکہ قومیں متاثر ہوتی ہیں، قوموں کے رویے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان ہے. اور انسان اور جانور میں فرق ہے. جہاں انسانوں سے انسانیت نکل جاتی ہے وہاں وہ حیوان کی سطح پہ آ جاتے ہیں، وہ جانور کے لیول پہ آ جاتے ہیں. اور جب کوئی انسان کے درجے سے اتر کر جانور بنتا ہے تو پھر وہ اسفل سافلین بن جاتا ہے. اس سے آپ کسی بھی بدترین کام کی توقع رکھ سکتے ہیں. وہ پھر جرائم میں کسی حد پہ رکے گا نہیں، وہ اس میں بہت دور جائے گا. اور اس طرح پوری انسانیت یا دنیا سے امن و امان ختم ہو جاتا ہے جب انسان بے رحم ہو جاتے ہیں، جب انسانوں کے اندر انسانی ہمدردی باقی نہیں ہوتی. تو اس لیے ایسی پیداوار اور ایسے مخلوق کی پیدائش کا سد باب کیا گیا ہے جو انسانیت کے لیے سکون نہیں بدسکونی کا پیغام ہو اور محرومی کا سمبل ہو، اور انتقام کے جذبات لے کر دنیا میں آئے اور انتقامی جذبات کے ساتھ انسانوں کے ساتھ معاملہ کریں. اصل میں بہت سے پروپیگنڈے کی وجہ سے ہم خود اس بات سے متاثر ہو گئے ہیں کہ ہاں اسلام میں بہت سخت سزا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم. میری بیٹی ہے 5 سال کی، ابھی سینئر کنڈر گارٹن میں جاتی ہے وہ. تو ایک دن اسکول سے گھر آئی اور جب میں یہاں سے گھر گئی تو بار بار میرے آگے پیچھے آ کر گھوم رہی تھی. کبھی میرا ہاتھ چومے، کبھی کہ ماما بیٹھو، پھر میرا منہ چومے. تو مجھے اس کے رویے پہ بڑی حیرانگی ہوئی. تھوڑی دیر تو میں اس کو غور سے دیکھتی رہی، نوٹ کرتی رہی کہ کیا کچھ کہنا چاہ رہی ہے. پھر تھوڑی دیر بعد کچن میں آئے کہ ماما میرے ساتھ چل کے روم میں بیٹھو. چلے. Would you read me a story book? Okay, but you have to tell me what's wrong. No, there is nothing wrong, but I just wanted to tell you that if you ever get married and I have step brothers and sisters, it's okay with me. تو پھر مجھے تھوڑی سمجھ آئی کہ شاید اس کی کلاس میں ٹیچر نے کوئی بات کی ہے. ان کا اچھا کیا کہا آپ کو ٹیچر نے؟ She didn't say anything, but she was just telling us that if we have step brothers or sisters, it's okay, I can live with them, but please don't leave us. تو مجھے اس وقت رونا بھی آئے اور ہنسی بھی آئے. میں نے بہت اپنے اوپر ضبط کیا اور اس سے میں نے کہا کہ I am already married to your father, I am not going to leave you. But still, if you go for a honeymoon, please do come back. تو وہ 2-3 دن تک بچی اسی ششو پن میں رہی کہ یہ ماں مجھے چھوڑ جائے گی. بہت سمجھاتی رہی. میں نے اس کے بابا کو بھی کہا آپ بھی سمجھائیں کہ ایسا نہیں ہوتا. وی آر مسلمز اینڈ وی ڈونٹ لیو ایچ ادر. تو اب اس کو کافی سمجھ آ گئی ہے یہ بات. لیکن جب بھی اسکول میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ کافی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور ہم اسے پھر آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا سمجھاتے رہتے. میں سوچ رہی تھی آپ لوگوں سے شیئر کروں کیونکہ ہمارے بچے اسی معاشرے میں رہتے ہیں اور ایسی باتیں روز دیکھتے اور سنتے ہیں، تو ہمیں ان کو ڈسٹنگوش کر کے بتانا ہے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا صحیح ہے. دیکھیے کہ جب والدین فوت ہو جاتے ہیں نا تو وہ اللہ تعالیٰ ایک صبر بھی دے دیتا ہے انسان کو اور انسان اس ریالٹی کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. لیکن اپنی آئیڈینٹی کھو دینا اور یہ نہ پتا ہونا
کہ ہمارا باپ کون ہے یہ چھوٹا سا زخم نہیں. السلام علیکم. جس ملک میں میں رہی ہوں ادھر شادی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ڈنمارک میں شادی نہیں کرتے لوگ، اسی طرح رہتے ہیں شادی کے بغیر موسٹلی. اور یہ سرپرائز ہوتا ہے کہ کوئی شادی کر لے تو یہ بہت عجیب ان کو لگتا ہے کہ شادی، اور ہمارے لوگوں پہ بہت حیران ہوتے ہیں کہ تم لوگ شادی کے بعد اتنے عرصے ساتھ رہتے ہو. تو وہاں بچوں کا میں نے دیکھا ہے ان کی کوئی سوشل ویلیوز نہیں ہے. ماں باپ کی کس طرح عزت کی جاتی ہے، ان کو نام سے نہیں بلانا، ان کو پیار سے بلانا، بالکل کوئی عزت، کوئی پیار محبت نہیں ہے. وہاں صرف وہ زندگی اوپر سے گزار رہے ہیں، مٹیریلسٹک زندگی. اور ساتھ میں یہ کہ ہر ماں، استغفر اللہ العظیم، کہ ہر ماں 3 4 آدمیوں کے پاس رہتی ہے، اور وہ بچے مسلسل موو ہوتے رہتے ہیں، ایک گھر سے دوسرے گھر، دوسرے گھر سے تیسرے گھر، اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. کچھ بچے ڈپریس ہوتے ہیں، کچھ بچے ریٹیلیٹ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں اور نام سے پکارتے ہیں. بہت غلط قسم کی زندگی ہے، اور الحمدللہ ان کو دیکھ کے اپنا دل میں بہت سکون ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی والی زندگی دی ہے، پاک صاف جس میں سکون ہے. السلام علیکم. کل شام کو گھر جا کے بائی چانس میں نے اوپرا کھولا شو، تو اس میں پروفیسر ڈاکٹر سائیکالوجسٹ ہیں رابن اسمتھ کر کے، وہ بتا رہی تھی کہ اب یہاں پہ ایک ایسا قسم کا ٹرینڈ چلا ہے کہ لڑکیوں کو ریکروٹ کرتے ہیں. کوئی لڑکی جیسے ریکروٹ کرتی ہے اس کو $100 کوئی کمپنی دیتی ہے کہ یہ $100 لے جاؤ اور کوئی ایسی لڑکی لے کر آؤ اور ہم کیمرہ آن رکھیں گے وہ تمہاری شرٹ اٹھائے. اچھا، یہ ویڈیو جو ہے نا بہت ہی نارتھ امریکہ میں پاپولر ہے، اسپیشلی ینگ جنریشن میں، کہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا صرف کیمرے کے سامنے. ان میں بتایا گیا کہ یہ جو لڑکی جس نے ایکسپوز کیا وہ جو ہے نا اس کے ماں باپ اتنے اسٹرانگ مطلب مذہبی لوگ تھے کہ جب بائی چانس کسی نے، ان کے کسی دوست نے ان کو بتایا کہ آپ کی بیٹی کو ہم نے اس طرح کر کے دیکھا ہے کیمرے پہ، تو انہوں نے اتنا ان کو غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ ہماری بچی نہیں کر سکتی. پتہ چلا کہ واقعی انہوں کی بچیوں نے کیا. یہ یوزلی یہ مارچ بریک وغیرہ جب ہوتے ہیں نا تو یہ لوگ بچے جب آؤٹ آف ٹاؤن جاتے ہیں تو بیچز وغیرہ پہ جاتے ہیں، تو وہاں پہ یہ بڑی بڑی کمپنیوں کے جو لوگ آتے ہیں، ان ویڈیو سے وہ ملٹی ملینئر اور بلینئر بن گئے ہیں، مگر ان بچیوں کو اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے کچھ بھی نہیں ملتا. تو سائیکالوجسٹ وہ بتا رہی تھیں کہ عورت جو ہے نا اپنے آپ کو نیچا کر لیا ہے تو مرد اس کے اوپر کنٹرول کر رہا ہے. تم اپنی خود عزت نہیں کرو گی، کوئی تمہاری عزت نہیں کرے گا. اتنا اچھا اس نے یہ پوائنٹ بتایا. میں نے کہا یہ تو قرآن میں اور ہمارے نبی نے ہمیں سب دیا ہے. یہ یہاں کی خود سوسائٹی، یہاں کے سائیکالوجسٹ، سائیکائٹرسٹ سب یہ کہتے ہیں کہ بچیوں کو اپنی عزت کرانا سکھاؤ. مجھے دیکھ کے اتنا شاک لگا، میں یہاں سے پڑھ کے گئی تھی اور مجھے پتا تھا کل سورہ نور آنے والی ہے. تو آپ یقین کریں ایسے پروگرام دیکھ کے نا جیسے دل جیسے دہل جاتا ہے. اتنا سبق ہے اس چیزوں میں. اب یہ خود ریئلائز کریں گے 50 سال کے بعد جب انہوں نے عورت کو گھر سے باہر نکالا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، تو اب ان کی کیا حالت ہوئی. یہ خود چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں واپس گھر میں آئیں. اب یہ ناممکن ہے. ایک چیز تم نے دروازہ کھول کے باہر کر دی، اب وہ واپس نہیں آئے گی. جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم. یہ تو چلیں یہاں کی بات ہو رہی تھی سب. میں ابھی پاکستان میں میرا پچھلے دنوں چکر لگا، اور جو کہ جب سے زیادہ مجھے پریشانی اس بات کی ہوئی کہ وہاں کے جو امیر لوگ ہیں، جو نو دولتیے ہیں، ان کی بیٹیاں اور ہمارے اپنی بچیاں جن کو دین سے تعلق نہیں، یا وہ باہر ویسٹرن ورلڈ سے اتنی معروب ہو گئی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی ایسے ہی ہو جائیں. وہ وہاں پہ یونیورسٹیز میں کٹھے ساری رات ماں باپ کو بتا کے جاتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں. اور وہاں پہ آپ کسی وقت بھی لاہور ڈیفینس چلے جائیں، کراچی چلے جائیں، تو آپ کو خود نظر آئے گا کہ بچے بچیاں ایسے کٹھے پھر رہے ہیں کہ اور کٹھے ساری رات ہوتے ہیں. گھر والوں کو پتہ ہی نہیں. تو میرا بھائی بتا رہا تھا، چھوٹا بھائی میری بات کر رہا تھا کہ اس کی سالی ہے جو کہ یونیورسٹی میں ابھی، تو اس کو اجازت نہیں ملتی تھی گھر سے نکلنے کی، اور وہ کہتی تھی کہ ڈیڈی مجھے اجازت نہیں دیتے، لیکن لوگوں کی بیٹیاں، اس کی اپنی فرینڈز ساری رات اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ اور کولیگز کے ساتھ پھرتی ہیں. اسی سلسلے میں پریگننسیز ہو جاتی ہیں، اور جب پریگننسیز ہو جاتی ہیں تو ڈاکٹرز نے وہاں پہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور وہ وہاں پہ ایسے لوگوں کو جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ان کو پھر وہ بچیاں اور بچے دیتے ہیں. تو وہ ان کو راتوں رات ان کو کہتے ہیں کہ آپ فلانی جگہ پہ پہنچ جائیں، یا جیسے آپ کر لیں ایسے علاقے میں، دور کے علاقے میں شہر سے، وہاں پہ ڈیلیور کرتے ہیں. اور کبھی وہ 6 مہینے کا بچہ ہوتا ہے اتنا سا، کبھی وہ 8 مہینے کا بچہ ہوتا ہے، وہ اس کو لا کے وہ دے دیتے ہیں ان کو، وہ لپوٹ کے بالکل جس طرح سے کوڑا ہوتا ہے، اور اس طرح سے ان کو پیرنٹس کو دیتے ہیں. ہمارے اپنے خاندان میں 2 بچیاں ایسے اڈاپٹ ہوئی ہیں
کیونکہ وہ ڈاکٹرز ہمارے ساتھ ہی ہوتی ہیں ہماری اپنی، تو وہ کہتی ہیں کہ کوئی لے لے تو زیادہ بہتر ہے بجائے کہ پھر باہر کوڑے کا ڈھیر پہ پڑے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سب کو بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسے میڈم ابھی سمجھا رہی تھی کہ زنا کے دروازے بند کیے اسلام نے، کہ جہاں سے بھی کوئی چیز ہم پھسل سکتے تھے وہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روک لگا دی. کچھ عرصہ پہلے میں پاکستان گئی ہوں، کافی عرصے کی بات ہے. تو ہماری اپنے ایک عزیزوں میں ایک شادی ہو رہی تھی. تو اس وقت ہم بھی اس شوق میں تھے کہ ڈھولکی بجائیں گے، گانے گائیں گے. لیکن جب میں پہنچی ہوں تو وہاں کا حلیہ اور نقشہ کچھ اور آگے بڑھ چکا تھا. اپنے ہی خاندان کی لڑکیاں ڈانس کر رہی تھیں، بھنگڑا ڈال رہی تھیں، سارا کچھ یہ سب ہو رہا تھا. لیکن اس کے اوپر غضب یہ ہوا کہ فلم بنانے والا بھی ایک آ گیا ہوا تھا، تو وہ تصویریں بھی بنا رہا تھا. لوگ ڈانس کو دیکھ رہے تھے، میں اس کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کس کس زاویے سے کہاں کس کس بچی کی تصویریں لے رہا تھا. میری ایک اور بہن بھی ہے، میری ہم خیال ہیں، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پہلے میں نے لڑکیوں کو روکا تو وہ جوش میں کوئی بھی نہیں رک رہا تھا. پھر میں نے ان سے کہا، انہوں نے بھی مجھے گھسیٹا، کہتی کہ اس سے نا فلم لے لیتے ہیں. وہ خاندان کا بڑا وفادار قسم کا انسان تھا سپوزڈلی. ہم نے کہا کہ تم جاؤ، یہ تم ہمیں ویڈیو دے کے جاؤ. تم نے بنا لی، ٹھیک ہے، ہماری ویڈیو تم ہمیں دے دو. تو اس نے ہنس کے اور بڑی چالاکی سے اس نے ہمیں ٹالا، اور اس سے پہلے کہ ہم لڑکی کی ماں کو کہتے کہ اس سے ویڈیو لو، تو اس نے ویڈیو نہیں دی اور وہ چلا گیا. آپ یقین کیجئے کہ رات کو میری نیند حرام تھی کہ ہم کریں تو کریں کیا. ہم نے ان کی ماں کو کہا، سب کو کہنے لگی نہیں کوئی بات نہیں، اسے سب وہ ٹھیک کر کے ایڈٹ کر کے اس کی تصویر پوری بنا کے دے گا. انہی دنوں ہم نے یہ سنا کہ یہاں پہ کسی اور شہر میں اسی طرح کی ایک ویڈیو چل رہی ہے اور اس کا نام ہے شریفوں کا مجرا. تو اس میں ایسی ہی شادیوں کے اوپر انہی رسموں کے نام پہ ہمارے اور آپ کے گھروں میں یہ لوگ گھس کے اور یہ سب کرتے ہیں. تو اللہ جانتا ہے کہ وہ شریفوں کا مجرا وہیں رہا اس شہر میں، یا اللہ ہمارا کہاں کہاں گیا. بہرحال تو بنیادی طور پر اسلام نے جو طریقہ اختیار کیا وہ کیا ہے کہ آگ بجھانے سے زیادہ آگ لگانے والے اسباب کو روکا ہے. سیفٹی میئرز لیے. ایک یہ ہوتا ہے کہ جب آگ لگ جائے تو پھر کس طرح بجھائی جائے، اور ایک یہ ہے کہ آگ لگنے سے ہی روکا جائے. ایسے طریقے اختیار کیے جائیں کہ جن سے کم نقصان ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ شیطان نے سب سے پہلا کام جو کیا آدم اور حوا کے ساتھ دشمنی میں، وہ کیا تھا؟ ينزع عنہما لباسہما، کہ ان سے ان کا لباس اتروایا. لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کے جسم کے قابل شرم حصوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھول دے. اور آج بھی شیطان کا طریقہ کیا ہے کہ بے حیائی کے ذریعے، فحاشی کے ذریعے انسان کے اوپر حملہ آور ہو، اور پھر اس طریقے سے اس کے اندر ایمان کا خاتمہ کرے. اور جب ایمان کا خاتمہ ہو جائے یا ایمان کمزور ہو جائے تو پھر باقی تمام برائیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور اگر حیا پر آنے والی احادیث کو آپ پڑھیں تو اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہے، اگر ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی ساتھ چلا جاتا ہے. تو زنا جو ہے بنیادی طور پر ایمان کا دشمن ہے، انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو نقصان پہنچا.